ذکر حق علی۔ کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ مجھے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دے، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوں تو خداوند عالم ابھی صراط مستقیم پر چل نہیں سکا۔ اگر میں اپنے حجت خدا کی طرف متوجہ ہوں اپنے ہر عمل کے اندر اس طرح سے کہ حجت خدا اس راستے پر مجھے نگل چکا ہے، اس کا جمال، اس کی زیبائی، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی مجھے اپنی ذات سے جدا کر بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دی۔ کیوں کہتے ہیں امیر المومنین کا ذکر کرو؟ کیوں کہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ؟ کیوں کہا کہ تم علی کا ذکر زبان؟ کسی نے پوچھا نا، کسی نے آ کر پوچھا کہ اے رسول خدا، ابھی تو جب ہمارے سامنے امیر المومنین نہیں ہوں گے، معصوم سے پوچھا، رسول خدا سے معصوم سے پوچھا، کہا ابھی تو ہمارے سامنے امیر المومنین نہیں ہے، کہا رسول خدا نے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ اگر آپ علی امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھیں تو عبادت، خداوند عالم عبادت شمار کرتا ہے۔ ابھی جب امیر المومنین کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، جب وہ ظاہری طور پہ اس دنیا پہ موجود نہیں ہوں گے تو کیا کریں؟ تو ساتھ ہی کہا ذکر علی عبادہ، کہ تم علی کا ذکر کرو، خداوند عالم عبادت اس کو شمار کرتا چلا جائے گا۔ کہا کہ اچھا کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ روایت آگے بڑھتی ہے، کہا کہ تم علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ، خدا زبان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اچھا، کہا کہ اچھا صرف ایسے نہیں ہے بلکہ تم علی لکھتے چلے جاؤ، خدا ہاتھ کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ کہا کہ تم علی کا ذکر سنتے چلے جاؤ، خداوند عالم کان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ کہا اچھا بھی مولا کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں کہ کیا کریں؟ کہا علی لکھا ہوا دیکھو، خدا آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بس اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ مجھے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دے، یعنی میری عقل کی لگاموں کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ جس کے نتیجے میں میں اپنی ذات کو اس صراط پر فنا کر دوں۔ خدایا میں فنا کر دوں، میں اپنی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت مثال دی، میں کتاب میں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عقل کی لگام سے مراد کیا ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ مثال بہرحال اس کے ذیل میں نہیں تھی، لیکن ایک جگہ مثال پڑھی تو مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان گاڑی میں جب بیٹھتا ہے، گاڑی کو جو چلانے والا ہے اگر وہ گنہگار ہو اور گاڑی میں بیٹھنے والے پاکیزہ عرفا ہوں، تو کیا آیا وہ گاڑی کے چلانے والا اس کو منزل تک پہنچا دے گا؟ اس کو کبھی منزل تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور گنہگار ہے، معصیت کار ہے، مسلمان نہیں ہے، اس گاڑی میں 4 افراد اگر عرفا بھی بیٹھ جائیں تو وہ منزل پر نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر گاڑی چلانے والا ولی خدا ہو، اس میں گنہگار بھی بیٹھ جائیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہم جب صف ازاں پر آتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ جو عقل کی لگامیں ہیں نا کسی اور کے نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم معصیت کار ہیں، لیکن آپ ولی خدا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس مقام تک پہنچنا ہے، آئیے ہمارا ہاتھ تھامیے، ہمیں لے جائیے، ہمیں لے جائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر۔ کون سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارہ ان کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پہ ہم لوگوں کو لے جا کے جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ لے کے جانا جس سے تو غضبناک ہو، ولا الضالین، اور پروردگارہ ان کے راستے پہ بھی نہیں جو گمراہ ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، بھئی خداوند عالم جو گمراہ ہے وہ بھی تو مغضوب ہے، تو کہہ دیتا کہ اس کے راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب ہوا۔ 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ بھئی 2 ہے نا، جو گمراہ ہے اسی پر خداوند عالم مغضوب بھی ہے نا، تو خداوند عالم خالی مغضوب کہہ دیتا، گمراہ کا لفظ دوبارہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالی کہہ دیتا کہ بس، یا خالی ضالین کہہ دیتا، خالی ان لوگوں کا کہ جو گمراہ ہیں ان کا کہہ دیتا۔
مغضوب علیہم اور ضالین میں فرق ہے. مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ دو قسم کے انسان قیامت والے دن خداوند عالم کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایک وہ انسان ہوگا کہ جو راستے کو جانتا تھا, منزل تک پہنچ سکتا تھا لیکن منزل تک نہیں پہنچتا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچ سکا بلکہ نہیں پہنچتا. ایک وہ ہے کہ جو منزل کو جانتا ہے لیکن راستے کو نہیں جانتا. ایک وہ انسان ہے کہ جو منزل کو جانتا ہے, ہدف کو جانتا ہے لیکن راستہ نہیں جانتا. ایک وہ انسان ہے کہ جو راستہ جانتا ہے لیکن منزل کی جانب بڑھتا نہیں ہے. کہا جو راستے کو جانتا ہو اور پھر بھی منزل کی طرف نہ بڑھے وہ ہے مغضوب علیہم. اور وہ کہ جو راستے کو نہ جانتے ہوں اور منزل کو جانتے ہوں وہ ہے ضالین. راستے کو نہیں جانتے, راستہ کھو بیٹھے, راستہ گم کر بیٹھے, لیکن منزل پتہ ہے کہ وہ قرب خدا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس قرب خدا تک پہنچا کیسے جاتا ہے. بس یہ ہو گئے گمراہ. اور وہ کہ جو راستے کو جانتے ہوں کہ خدا کے قرب کو صرف علی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ اس راستے پر چلتے ہوئے خدا کے قریب نہ ہو, خدا کہتا ہے یہ گمراہ نہیں ہے بلکہ خداوند عالم ان سے غضبناک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں تاریخ میں بعض ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن پر بی بی نے غضبناک ہو کے بتا دیا کہ خدا کس پر غضبناک ہے. تو جو کہ راستہ جانتے ہیں, راستہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ. راستہ کون سا ہے؟ اہل بیت. راستہ کون سا ہے کہ جن کو خداوند عالم نے واسطہ فیض بنایا؟ راستہ کون سا ہے؟ جانتے ہیں کہ رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا, جو پہلے میری رسالت کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتا تھا, اگر اب وہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ امامت ہے. اگر امامت کے راستے سے نہیں جانتا یا نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ جانتا ہے, منزل تک نہیں پہنچ رہا. خداوند عالم سے انسان سورہ فاتحہ میں بار بار کہہ رہا ہے پروردگارا ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے, ان کے راستے پر نہ چلانا جن پہ غضبناک ہوا. ان کے راستے پر مت چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے, جو راستے کو منزل کو جانتے ہیں لیکن راستے کو نہیں جانتے, وہ گمراہ ہو گئے. بس پروردگارا اس راستے پہ میری ہدایت کر دے, اس صراط مستقیم پر ہدایت کر دے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے کرم کیا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ ہم آمین کیوں نہیں کہتے. ابھی پتہ چلا کہ ہم نے آمین کیوں نہیں کہا, کیونکہ خداوند عالم ہماری صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر چکا ہے. چونکہ خداوند عالم نے جب ہم نے اپنی ماں سے پہلا رزق لیا ہے نا تو وہ کچھ اور بولنا نہیں سیکھا, یا علی بولنا سیکھا ہے. بس پتہ یہ چل گیا کہ ہمیں آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے جب الحمد ختم ہوتی ہے تو سب مل کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے راستے کی جانب ہماری نماز چھوڑ دی, اس نے خداوند عالم کی عبادتیں چھوڑ دی ہیں. تو آیت اللہ خنساری میں اس کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس کو نصیحت کر دیں. تو آیت اللہ خنساری اس کو کہتے ہیں, تہران میں مقیم ہیں, ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا, بہت پرانی بات نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں جیسی تم نے مجھے علامات بتائی ہیں نا وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں. ابھی اس کے دل پہ قفل لگ چکا, ابھی نماز چھوڑ چکا, خداوند عالم کی عبادات چھوڑ چکا, ابھی یہ ہٹ گیا اپنے راستے سے. آیت اللہ خنساری کے جب جیسے سنا اس کے بھائی نے تو جیسے جانے لگا وہاں سے, تو پھر ایک دم پلٹ کے کہتا کوئی راستہ نہیں, میں اس کو لے آؤں, آپ اس کو ڈرائیں, اس کو قرآن کی کوئی آیت سنائیں, اس کو انذار کریں, خداوند عالم کا خوف اس کے دل میں ڈالیں, وہ دوبارہ عبادت کرنے لگ پڑے, دوبارہ سے اپنے پروردگار کا مطیع ہو جائے. تو کوئی راستہ کوئی, تو کہتے ہیں جس طرح کی تم نے علامات بتائی ہیں نا ابھی اس کی ہدایت ہونے والی نہیں, ابھی بس گیا, وہ ابھی کام سے گیا. وہ وہاں سے نکلا, جیسے ہی باہر جانے لگا تو آیت اللہ خنساری نے اس کو بلایا. اس نے کہا ایک طریقہ ہے,
انہوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا اگر وہ طریقہ کارآمد ہو گیا، اگر وہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل ہدایت ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے؟ کہا کسی طرح سے اپنے بھائی کو منا کر کربلا لے جاؤ، کسی طرح کربلا لے جاؤ۔ کہا آیت اللہ خنساری کو کہتا ہے وہ تو نماز کے لیے نہیں جاتا، اس کو کربلا کیسے لے جاؤں؟ کہا کسی طرح سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جاؤ، اگر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا تو سمجھ لینا کہ اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، اس کو میرے پاس لے آنا، میں اس کو نصیحت کروں گا، وہ پلٹ آئے گا۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے، باہر نکل گیا اپنے بھائی سے جا کے التماس کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے ایک دن کے لیے کربلا چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ کہتا کیوں جانا امام حسین کی زیارت کے لیے؟ مجھے نہیں جانا مولا کی زیارت کے لیے، مجھے نہیں جانا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ جسارت کی اس نے۔ اس کے بھائی نے اس کو بہت زیادہ منایا، آیت اللہ خنساری کا کچھ نہیں بتایا، اس کو بہت زیادہ منایا، کسی طرح سے وہ مان گیا۔ جیسے ہی وہ مان گیا، وہاں سے جب لے کے نکلے، وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ کربلا جیسے ہی پہنچے تو کربلا پہنچے، ہوٹل سے باہر نکلے تو کہتا ہے کہ مجھے کیوں زبردستی تم لے کے جا رہے ہو، مجھے نہیں جانا۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو یہاں تک میری خاطر آ گئے ہو، تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ، حرم امام حسین میں داخل ہو جاؤ، 10 منٹ کے لیے داخل ہوں گے، واپس آ جائیں گے، اگر تم کہو گے یہیں سے واپس ہم لوگ تہران چلے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو لیا، جیسے باہر لے کر نکلا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی حرم کی طرف توجہ نہیں ہے، ادھر کبھی دکان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس دکان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی اور طرف متوجہ ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ آیت اللہ خنساری شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی حرم امام حسین علیہ السلام میں اس کو میں ہاتھ پکڑ کے داخل کر رہا تھا تو جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا باہر والے، جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا کہ اس کی چہرے سے بس ابھی آنکھ سے آنسو نکلے تو میں اس کو آیت اللہ خنساری کے پاس لے جاؤں۔ کہتے ہیں حرم میں داخل ہو گیا، کوئی آنسو نہیں۔ کہتے ہیں جب حرم میں داخل ہوا کوئی آنسو اس کا نہ بہا تو میں نے سوچ لیا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی کوشش کر لی، میں خداوند عالم کے نزدیک اور اس کی جزا لوں گا، جو بھی ہے اجر میرا خداوند عالم پر ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے چاہا کہ وہ کسی طرح سے ہدایت پا جائے۔ کہتے ہیں جب میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جب زری والی جگہ ہے، زری والے دروازے سے جیسے ہی داخل ہونے لگے نا، جیسے ہی وہ اس دروازے سے داخل ہوئے، زری کے قریب ہوا، پھوٹ کے رونے لگا، چیخ کے رونے لگا، بلند آواز سے رونے لگا۔ میں بڑا راضی ہو گیا، میں نے کہا خداوند عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کی ان کی جانب ہدایت کر دی ہے کہ جن پر تیرے انعام ہے۔ ایسا انعام ہے کہ ان کے قریب بھی کوئی ہوتا ہے نا تو ان سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کوئی ان کے قریب ہو جائے، ان سے محبت کیے بغیر اپنے آپ کو پیچھے کر نہیں سکتا۔ کہا جیسے پھوٹ کے رونے لگا تو ساتھ ہی باہر لے آیا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس تہران آ گئے، 2 سال گزر گئے۔ ایران عراق وار، یہ جو دفاع مقدس کی ان کی جنگ تھی صدام حسین کے ساتھ، تو یہ 8 سالہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو آیت اللہ خنساری کے پاس 2 سال بعد میں گیا تو آیت اللہ خنساری نے کہا کہ بھئی میں نے ایک کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کو امام حسین علیہ السلام کے حرم لے کے جاؤ، تو کیا ہے تم امام کے حرم لے کر گئے اس کو؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا کیا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح سے جب بیرونی دروازے سے داخل ہوا تو اس نے گریہ نہیں کیا، لیکن جیسے زری والے دروازے تک گیا تو اس نے پھوٹ کے رونا شروع کر دی۔ تو آیت اللہ خنساری نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کی حیات کی رمق ابھی، اس کی زندگی کی ابھی باقی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کو میں نصیحت کروں تاکہ خداوند عالم اس کو ہدایت دے دے۔ تو وہ آگے سے اس کا بھائی کہتا ہے آیت اللہ خنساری کو کہ ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا امام حسین کی محبت نے اس کو خدا کا اتنا محبوب بنا دیا کہ پروردگار نے اس کو شہادت عطا کی ہے۔ اس کو خداوند عالم شہادت عطا کر کے لے گیا اپنے پاس۔ یہ جو میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم کی جانب میری ہدایت کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم میری عقل کی لگاموں کو حسین کے حوالے کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ عقل کی لگاموں کو کسی ابلیس کے حوالے نہ کرنا۔ خداوند عالم یہ جو میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ میری صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دے، یعنی ایسے راستے کی طرف ہدایت کر دے کہ جس کی زیبائی، جس کی جمال کو دیکھ کر میں اتنا اس کے اندر غرق ہو جاؤں کہ اپنے وجود سے بیزار ہو جاؤں، کہوں کہ جو ہے یہی ہے۔ آپ کربلا میں دیکھ لیجئے عزیزو، سب ایسے۔ اگر آپ جناب قاسم کا جملہ سنتے ہیں، کہا
اے مولا میرا نام نہیں ہے. کہا آپ کا بھی ہے, مولا علی اصغر کا بھی ہے. کہتے ہیں کیف عندک الموت, یا قاسم موت کیسی آپ کے نزدیک؟ کہا احلا من العسل, اے چچا جان اگر آپ کے ساتھ ہے نا تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس کا مطلب ہے اضطراب نہیں ہے. عقل کی لگامیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ولی خدا کے ہاتھ میں. زہیر ابن کین اپنی تمام تجارت کو, اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر پہنچتے ہیں. عقل کی لگام کو جیسے امام حسین کے حوالے کیا, اب کوئی کہہ رہا ہے کہ اے امام حسین کہتے ہیں میں چراغ کو گل کیے دیتا ہوں, کسی نے جانا تو چلے جائیں. حضرت زہیر ابن کین آگے سے کہیں کہ اے حسین ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے, میرے بدن کو آگ لگا دی جائے, میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, ما ترکتو کا یا حسین, اے حسین آپ کو نہیں چھوڑیں. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے کہ جہاں پر انسان کہتا ہے کہ صراط مستقیم کی جانب ہدایت ہو. نافع ابن ہلال امام علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی, امام حسین کے کربلا میں امام علیہ السلام ایک دفعہ شب عاشور جب خیموں کے پیچھے گئے تو نافع ابن ہلال پیچھے امام کی خاص سیکیورٹی, پرسنل سیکیورٹی پر معمور نافع جب دیکھا مولا جا رہے ہیں, مولا کے ساتھ ساتھ جانا شروع کر دیا. امام حسین نے دیکھا, کہا کون ہے؟ کہا نافع ہوں. کہا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا, مولا شب عاشور ہے, 4000 تیر اندازوں کا یہ لشکر ہے جو آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے, مولا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہا نافع ادھر آؤ. نافع کو بلایا, کہا وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہو, اندھیری جگہ ہے, میں حسین تمہیں کہتا ہوں وہاں پر چلے جاؤ, اپنی جان بچا لو. آگے سے رونے لگتا ہے, کہتا ہے مولا آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤ, اس زیبا انسان کو چھوڑ کے چلا جاؤں, جب زیبائی دیکھ لی آپ کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں. کہا دیکھو اگر تم یہ اس چیز کے خوف زدہ ہو کہ جب تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے, امام حسین کو چھوڑ کر آ گئے, میں تمہارے حوالے اپنی اولاد کرتا ہوں, میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ, اور لوگوں کو یہ کہنا کہ میں حسین کا بچہ بچا کر لایا ہوں. کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کہا نافع اب چھوڑ کر نہیں جاؤ گے, آؤ میرے ساتھ کربلا بھی آؤ. دیکھو نافع یہاں پر تمہاری شہادت ہوگی, دیکھو نافع یہاں پر میرے عباس کا بازو قلم ہوگا, دیکھو نافع یہاں پر. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگارہ میری ہدایت کر صراط مستقیم کی جانب, جہاں پر میں اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنی عقل کی لگاموں کو ولی خدا کے ہاتھ میں دے دوں. وہ ولی خدا ہو کہ جو مجھے لے کر چلے, وہ ولی خدا ہو کہ جو مجھے خداوند عالم تک لے جائے. چونکہ ولی خدا ہے, اس نے خدا تک لے کے جانا ہے, اس نے کہیں اور نہیں لے کر جانا, اس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. وہ جو کہہ رہا ہے آپ کے لیے کہہ رہا ہے, وہ جو چاہ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے چاہ رہا ہے. اتنی چاہت امام حسین علیہ السلام کی کہ جب کربلا کی زمین خریدیں, بنو اسد والوں سے کہیں کہ دیکھو میں یہ تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھ لینا کہ جب میرے چاہنے والے یہاں پر آئے نا 3 دن تک ان کو اپنا مہمان بنانا, ان کو میری قبروں کا نشان بتانا. کہا ھذا قبر حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. اتنی چاہت. امام حسین نے آج تک کسی سے کچھ لیا؟ ہمیشہ دیا ہے عزیزو. کیا آیا امیر المومنین نے کسی سے کچھ لیا؟ ہمیشہ دیا ہے, ہدایت دی ہے. میں بار بار فاتحہ پڑھ کے یہ کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگارہ میری ہدایت کر اپنے بھیجے ہوئے ہادیوں کے ذریعے سے کس طرف؟ صراط مستقیم کی جانب. مجھے ان مغضوب میں سے نہ قرار دیں. میں راستہ بھی جانتا ہوں, منزل بھی جانتا ہوں, لیکن پھر بھی نہ جاؤں. میں راستہ جانتا ہوں, منزل بھی جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود کمیوں کاستی کروں, سستی کروں, تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا مغضوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اس سے راضی نہیں ہے. میں راستہ جانتا ہوں, راستہ رسول خدا کی ذات, راستہ امیر المومنین کی ذات, راستہ معصومین, راستہ حجت خدا. میں دن میں کتنی دفعہ حجت خدا کو یاد کرتا ہوں؟ میں نے کتنی دفعہ کوئی کام حجت خدا کے لیے کیا کہ حجت خدا چونکہ آپ حاضر اور ناظر ہیں, میری مدد کر رہے ہیں, یہ کام میں آپ کی خاطر کر رہا ہوں. انسان کے پاس جب کسی چیز کا فقدان ہوتا, مریض ہوتا, خداوند عالم سے کہتا پروردگار مجھے شفا عطا کر دے, خدایا مجھے شفا دے دے, خدایا میرے اس نقص کو دور کر دے. اس کائنات میں نے حجت خدا کے نقص کو اتنی شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ پروردگارہ حجت خدا نہیں ہے تو دیکھیے کتنا ظلم.
میں نے تو نقص کو محسوس ہی نہیں کیا. میں نے اگر حجت خدا کے نقص کو محسوس کیا ہوتا تو العجل آرام سے نہ کہتا، العجل کر کے دکھاتا. بار بار خداوند عالم کہتا ہے روزانہ 10 مرتبہ کو اہدنا الصراط المستقیم، راستہ بتاتا ہے کس راستے پہ. دیکھو کہیں مغضوب نہ ہو جانا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا. عزیزو کربلا ایک ایسا راستہ ہے. اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ کربلا جنت کا راستہ نہیں ہے، خود جنت ہے. کسی نے سوچا ہوگا جنت کا راستہ ہے امام حسین پہ آنسوؤں کو بہائیں، خداوند عالم جنت عطا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. کربلا خود جنت ہے. کیوں؟ چونکہ جو کربلا میں ہے نا وہی نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ. خدا بھی آپ سے راضی اور خدا اس چیز سے بھی راضی کہ میرا بندہ اپنے پروردگار سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. آئیے توسل کرتے ہیں ایک بی بی سے جس نے اپنے ایک بچے کو کربلا میں اور ایک بچی کو زندان شام میں کھویا ہے. آئیے توسل کرتے ہیں بی بی رباب سے. اس ماں کے احساسات کو صرف تصور میں لائیے کہ جو شب عاشور اپنے بچے کے گہوارے کے پاس بیٹھی ہے کہ اے علی اصغر، اے کاش تو بھی جوان ہوتا، اے کاش تو بھی جوان ہوتا، میں تجھے اپنے مولا حسین پر قربان کر دیتی. اے میرے لال، ماؤں کے احساسات ہیں نا، ماؤں کی خواہش. اے میرے لال، اے کاش مجھے تجھے جوان کرنے کا موقع ملتا، میں تجھے عباس کی طرح جوان کرتی. اے میرے لال، کاش مجھے تجھے جوان کرنے کا موقع ملتا، میں علی اکبر کی طرح تجھے جوان کرتی، اپنے مولا پہ قربان کر دیتی. پروردگارا میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے، میں اپنے مولا پہ کس کو قربان کروں؟ کیا پتا تھا کہ امام حسین اپنے ہاتھوں پہ لاشا علی اصغر کو واپس لائیں گے. روایت کہتی ہے جب تیر لگ گیا نا تو جب امام حسین واپس لے کر آ رہے تھے تو ابا کے دامن میں لاشا علی اصغر کو چھپایا ہوا تھا. جب چھپایا ہوا تھا ایک ننھی سی بچی آئی ہے، ابا کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے بابا علی اصغر سے بڑی محبت ہے نا بابا. بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں. مقتل کہتا ہے امام حسین نے ایک دفعہ ابا کے دامن کو ہٹایا، بچی نے منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے. بابا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. امام حسین نے ننھی سی قبر بنائی، ننھی سی قبر بنا کے جب سب شہید ہو گئے نا، جب سب کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا، ماں کا دل ہے. رباب کے کوئی دل سے پوچھے جب کسی نے آواز دی ہوگی کہ ایک سر کم ہے. نیزہ برداروں کو بلایا گیا، کہا کہ کربلا کی زمین کو چھیدتے چلے جائیں، ایک سر کم ہے. کہتے ہیں رباب نے اپنا سر سجدے میں گرایا، پروردگارہ میرے اصغر کی خیر ہو. ایک نیزہ جیسے کربلا کی زمین سے باہر آیا، ایک ننھا سا سر ہے. اے وہ علی، وہ محمد، اے میرے پروردگار. روایت کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ لے کر چلے نا، کربلا سے کوفہ چلے ہیں، کوفہ سے شام چلے ہیں، تو راستے میں کہیں کہیں پر روک روک کر کچھ بیبیاں پوچھتی تھیں کہ اس ننھے سے سر والے بچے کی ماں زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ قربان جاؤں حضرت رباب پہ. سارا رستہ اپنے بچے کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھتے. اجرکم اللہ. جیسے ہی پہنچے نا زندان شام میں پہنچے ہیں، کہا سروں کو دے دیا جائے. سب سے پہلے جو سر آیا نا، ایک چھوٹا سا سر آیا ہے. رباب نے ابا کا دامن بچھایا ہے، کہا اے اللہ میرے لال کا سر مجھے دے دو. 6 ماہ کا علی اصغر ہے. رباب نے گریہ کرنا شروع کیا.
امام حسین کا سر جناب سکینہ کے پاس پہنچا، اپنے غم بھول گئی. اے بابا آپ کے دانت کس نے توڑے؟ اے بابا آپ کی پیشانی کی ہڈی کس نے توڑی؟ اے بابا آپ کی آنکھ میں خون کیسا؟ اے بچی نے یہ کہنا شروع کیا، آواز بند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اے میری بچی زندان شام میں رہ گئی. ننھی سی قبر بنائی گئی، جناب سکینہ کو وہاں پر دفنایا گیا ہے. جب کہا گیا نا کہ اس قافلے کو واپس مدینہ کی طرف لے جائیں، ساری بی آئی ہیں، اونٹوں پر سوار ہونا شروع ہوئی ہیں. جیسے ہی کہا، ساتھ ہی جناب ثانیہ زہرا امام سجاد کو کہتی ہیں کہ آپ کی ماں رباب دکھائی نہیں دیتی. ہاتھ پکڑا ہے جناب ثانیہ زہرا کا، مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں پر ہوگی. جناب رباب نے چھوٹی سی قبر پہ خود کو گرایا ہوا. اے سکینہ اٹھو، رہائی ہو گئی، آؤ مدینہ چلے. سب سے زیادہ تو آپ پوچھا کرتے. اجرکم اللہ. امام سجاد نے اپنی ماں کو اٹھایا، اے میری ماں آئیے چلیے. کہا ایک شرط پہ جائیں گے، یہاں سے مدینہ نہیں، پہلے مجھے کربلا لے چلو. یہ قافلہ وہاں سے نکلا ہے. سب سے پہلے 40 والے دن جب یہ کربلا پہنچا ہے نا، کہتے ہیں جناب رباب نے خود کو گرا دیا امام حسین کی قبر کے اوپر. امام حسین کی قبر پہ گرایا، کہا مولا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، نہ میں کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھوں گی. اے مولا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے. جب دوبارہ سے چلنے لگا نا قافلہ تو رباب نہیں ملتی. امام سجاد نے دوبارہ جناب ثانیہ زہرا کا ہاتھ پکڑا، کہا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہوگی. ایک ننھی سی قبر پہ جناب رباب بیٹھی ہے. اے میرے لیے اصغر آؤ مدینہ چلتے. اپنی ماں کو جیسے ہی اٹھایا، کہا میرے بیٹا سجاد مجھے یہی چھوڑ جاؤ. کہا اماں کیا کریں گی؟ کہا قبروں کو پانی دیا کروں گی، زائر آیا کریں گے، زیارت کے نشان، قبر کے نشان بتایا کروں گی. اماں مدینہ جانا ہے. ایک دفعہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا، جیسے ہی مدینہ پہنچا اپنے وعدے کو یاد رکھا. دھوپ میں بیٹھتی ہیں، گرم پانی کو پیتی ہیں. جب کوئی کافرہ وہاں سے گزرتا ہے نا، کہا کہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے، کہا کہ اس کا ایک ششواہ کربلا میں، ایک بچی اس کی زندان شام میں دفن ہے، یہ خود دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے. ایک دفعہ امام سجاد گئے، کہا اماں چھاؤں میں آ جائیے. یہ امامت کہہ رہی ہے، امام کہہ رہے ہیں. جیسے ہی چھاؤں میں آنے لگے نا، بی بی نے ہاتھ اٹھایا، پروردگارا اپنے مولا سے کیا وعدہ ہے، چھاؤں میں نہ جاؤں گی. قفس بدنی سے روح پرواز کی. امام سجاد نے کہا انا للہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد. سلسلہ مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے، اور چاہوں گا کہ سب سے پہلے آغاز مجلس میں کہ جتنی بہرحال
انہوں نے دعائیں کی ہیں، خداوند عالم یہ ساری آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ خداوند عالم آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اس انجمن کے اراکین کے لیے، ان کی تمام محنتوں کے لیے آپ اپنی قبولیہ حاجات کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد وآل محمد۔ آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تفسیر عرض کر رہا تھا۔ عرض کیا کہ اللہ کے اسم کا سہارا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو انسان کی احتیاج کو دیکھ کر عطا کرے تو رحمت، انسان کے عمل کو دیکھ کر عطا کرے تو رحیم۔ مالک یوم الدین ہے، دین کے دن کا مالک ہے، باقی سب مالکیت اعتباری وہ پروردگار ہے جس کے ہاتھ میں، جس کے پنجہ قدرت میں سب کچھ۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے آگے امیر المومنین جیسی ذات سجدہ ریز ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جو مالک کل ہے، مالک جہان ہے۔ ایاک نعبد، پروردگارہ فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ویسے عبادت کرتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میری عبادت میں میرے محبوب کا ذکر ہو، اسی کو عبادت شمار کرتا ہے، بس ہم اسی طرح سے عبادت کرتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ جب انسان اللہ کا جملہ غور سے سنیے گا، چونکہ آخری مجلس آج چاہوں گا کہ صورت مکمل ہو جائے۔ بس اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس کو محبوب بنا لے کہ جس کو خدا نے اپنا محبوب بنا کر خلق کیا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ پس جس نے امام حسین سے محبت کی، اس نے ایسی عبادت کی کہ خدا کا محبوب بن گیا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محدود، لیکن جب پروردگار کسی سے محبت کرے گا تو لامحدود۔ جب خداوند عالم محبت کرے گا تو وہ اپنی ذات کے مطابق کرے گا، اور خداوند عالم کی ذات محدود نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، زمان میں نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے۔ جب پروردگار اس انسان سے محبت کرے گا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہوگا تو لامحدود بنا دے گا، کیونکہ خدا کی محبت ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ ایاک نعبد، پروردگارہ تیری ویسی عبادت کرتے ہیں کہ جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو نے کہا ویسے تیری عبادت کریں گے۔ ایاک نستعین، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوشش کی کہ ادلہ دی جا سکیں، دلیل دی جا سکے، جو مشکلات ہیں، جو شبہات ہیں، اس کو حل کیا جا سکے۔ بس پتہ یہ چلا کہ جب انسان کہتا ہے یا علی مدد، اے مولا میری مدد کریے، تو یہ عین توحید ہے۔ کیوں؟ چونکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے وسیلوں کے ذریعے مجھ تک پہنچو۔ بھائی بس ہم نے یا کے بعد کسی اور کا نام لگا کے مدد نہیں کہا، اسی کا کہا ہے کہ جس کو خدا نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ بس سوچنا ان کو چاہیے ہے کہ جو یا کے بعد کسی اور کا نام لگا دیں۔ بس ہم نے اس کا نام لگایا کہ جو محبوب کبریا، جو محبوب پروردگار ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے وسائل مادیہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جب مولا اس کائنات میں ہو تو کہا جائے کہ ٹھیک ہے مولا ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور امام علیہ السلام چونکہ اس کائنات میں ہیں پس مدد کے لیے آ جائیں گے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کو حیات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ زندگی حیات کہتے کسے۔ ان سے کوئی سوال کرے کہ جب نماز کو مکمل کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کبھی کسی مردے پہ بھی سلام بھیجا ہے؟ بھائی خداوند عالم تب تک عبادت کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ نبی کے اوپر سلام نہ بھیجا جائے، اور السلام علیکہ کہتے ہیں، اے نبی آپ کو حاضر ناظر جان کر آپ پہ سلام کر رہا ہوں۔ بھائی اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ صرف حی کے ساتھ ہے، صرف حی کے ساتھ تعلق ہے، کنیکشن کٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد بتا رہا ہے کہ تمہارا کنیکشن کٹا ہے، جن کا پیوست ہے وہ خدا کے اب بھی قریب ہے۔ بھائی تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ کینچی پھر گئی جس کی وجہ سے کینچی نے کنیکشن کاٹ دیا، لیکن اہل بیت کا کنیکشن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ اس کائنات سے ختم ہو جائے، چونکہ واسطہ فیض ہیں پروردگار کی۔ بس پتہ یہ چلا کہ ایاک نستعین، خدایا ہم تجھ سے ایسے مدد طلب کرتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ خدا نے کہا ایاک نستعین کہو بار بار۔ آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدنا، اہد فعل امر ہے، پروردگارہ میری ہدایت کر، ہماری ہدایت کر۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر کسی نے ہدایت کرنی ہے تو وہ خدا کی ذات، ہادی مطلق خداوند عالم کی ذات ہے۔ اگر خداوند عالم کی ذات، جملے پہ غور کریے گا، اگر خداوند عالم کی ذات ہادی مطلق ہے اور اس کائنات میں اپنی جانب سے کسی کو ہادی بننا یا ہادی کسی کو بھیجنا ہے تو وہ خود سے نہیں بن سکتا، بلکہ پروردگار ہی ہادی بنا کر بھیجے گا۔ اگر وہ ہادی ہے تو میں آ کر دعویٰ نہیں کر سکتا اس دنیا میں کہ سب کو جمع کر لوں اور کہوں کہ میں ہادی، چونکہ میں نے خدا سے ہدایت مانگی ہے۔ جب میں نے خدا سے ہدایت مانگی ہے تو ہدایت کس نے کرنی؟ پروردگار نے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے جب خدا نے ہدایت کرنی ہے تو ہادی بنا کر کون بھیجے گا؟ بھائی خداوند عالم بھیجے گا۔ جب خداوند عالم نے ہادی بنا کر بھیجنا ہے اور انسان کسی انسان کے بنائے ہوئے ہادی کے پیچھے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایت نہیں ہو سکی۔ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ میں کب سمجھوں گا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ ہر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں ہدایت پا گیا، میری ہدایت ہو گئی، کسی نے نماز پڑھی تو کہا کہ میری اب ہدایت ہو گئی، اب میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پتہ کیسے چلے کہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ہدایت ہے ہدوء سے، ہدوء یعنی آرامش، جہاں پر پہنچ کے انسان کا اضطراب ختم ہو جائے اور انسان پرسکون ہو جائے، اس کو مقام ہدایت کہتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، کربلا میں کسی کے پاس اضطراب تھا؟ کسی کی ماں کو خطرہ ہو کہ میرا بیٹا مارا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ اتنا سکون تھا کہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کہ کل حسین پہ تم نے قربان ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ پہنچنے کے بعد کہے کہ میں اس قدر سکون میں آ گیا ہوں کہ ابھی اضطراب ختم ہو گیا، اس کو مقام ہدایت کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان کسی ایسے دروازے پہ جا کے سوال کرے جہاں پر اس کو یقین ہو کہ مجھے خالی موڑا نہیں جائے گا، اور دروازے پہ دستک دینے کے بعد سکون محسوس کرے، اس گھر کو مرکز ہدایت کہتے ہیں۔ جہاں پر انسان پکارے اور اس کو موڑا نہ جائے، اس کو کہیں گے مرکز ہدایت۔ اب غور کریے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کا آغاز لفظ کن سے کیا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لفظ کن سے کیا، خداوند عالم نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین کی آخری آیت، کہ خداوند عالم کا امر کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ جب اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی، یعنی خداوند عالم نے کن کے آغاز سے اس مخلوق کو خلق کیا ہے۔ ایک مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے کہ جو اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتی، اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، حرکت نہیں کر سکتی،
اپنے مکان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ خداوند عالم نے اس کو شعور عطا نہیں کیا۔ خداوند عالم نے جمادات بنایا۔ پتھر جہاں پر پہلے ہے، آج سے 100 سال پہلے ہے، وہ اگر اس کو ہلایا نہ جائے تو وہ خود سے اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے کن ہی کے ذریعے سے اس سے بڑھ کر ایک اور مخلوق کو خلق کیا۔ خداوند عالم نے اس کو اپنے ارادے سے حرکت کرنے کی طاقت عطا کی، لیکن عقل عطا نہیں کی۔ پروردگار نے حیوان بنایا کہ جو اپنے ارادے سے ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب اپنے آپ کو غریزے کی وجہ سے منتقل کرتا ہے۔ ایک حیوان کو بھوک لگی، جیسی بھوک لگی اس نے اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، وہاں پر کسی دوسرے حیوان کا شکار کیا اور شکار کرنے کے نتیجے میں اپنے پیٹ کو بھر لیا اور غریزے کے نتیجے میں انتقال کر۔ خداوند عالم نے اسی کن سے ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جو ارادے سے حرکت نہیں کر سکتی لیکن نمو ہے، بڑھاؤ ہے۔ خداوند عالم نے نباتات کو خلق کیا۔ یہ درخت یہیں پر رہے گا، یہاں سے جا نہیں سکتا، لیکن بڑھاؤ ہے، بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر پھل لگ رہا ہے۔ خداوند عالم نے ایک مخلوق کو خلق کیا کہ جس کو ارادے کے ساتھ حرکت کرنے کی خدا نے قدرت بھی عطا کی، طاقت بھی عطا کی اور ساتھ عقل بھی عطا کی۔ اس کو کہتے ہیں انسان۔ ہدایت کو بیان کر رہا ہوں، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کریے، کبھی کسی پتھر نے نہیں کہا مجھے درخت کہو، کبھی کسی پتھر نے کہا بھئی میں آج سے درخت ہوں، مجھے درخت سمجھو۔ کسی درخت نے نہیں کہا مجھے شیر کہو، آج سے میں شیر ہوں۔ ہر ایک مخلوق جو لفظ کن سے جاری ہوئی ہے وہ ایک خاص مقام پر اپنے ہی مدار میں گھوم رہی۔ کبھی کسی شیر نے نہیں کہا کہ مجھے انسان تصور کرو، آج سے میں انسان۔ انسان ایسا ہے کہ اس کو جیسے ہی خداوند عالم نے عقل عطا کی، اس نے سرکشی کی۔ اس نے سرکشی کی، کہا کہ میں مسیلمہ کذاب ہوں، مجھے نبی مانو، میں فرعون ہوں، مجھے خدا مانو۔ اس کی عقل نے جب سرکشی کی، اس کی عقل کی لگاموں کو تھامنے کی ضرورت تھی۔ اگر اس کی عقل کی لگام کسی ولی خدا کے ہاتھ میں آ جائے تو اس انسان کو کہتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر کسی کی عقل کی لگام ولی خدا کے ہاتھ میں نہ آئے اس کو ہدایت یافتہ نہیں کہتے۔ اگر میری عقل کی لگامیں، میری تصورات، یہ جس نے سرکشی کرنی ہے، امام حسین پکڑ لیں تو میں ہدایت یافتہ، لیکن اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور پکڑ لے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھتا چلا جائے ہدایت پر نہیں ہے۔ بس سمجھ میں یہ آیا کہ عقل کی لگام کو میں نے کسی ایسے ولی کے ہاتھ میں دینا ہے کہ جس کو انسان نے ولی نہ بنایا ہو، خدا نے بنایا ہو۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ فاتحہ میں بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اہدنا اہدنا، میرے سے کہو کہ ہدایت کروں، چونکہ کسی اور کے پاس جاؤ گے تو ہدایت نہیں ہوگی، گمراہی ہوگی۔ اگر میرے پاس آؤ گے تو عقل کی لگاموں کو کسی اور کے نہیں، علی کے ہاتھ میں دوں گا۔ جیسے ہی عقل کی لگام امیر المومنین کے ہاتھ میں آتی ہے، ایک عام انسان ہوتا ہے لیکن پروردگار کہتا ہے عام نہیں ہے، یہ کمبر ہے۔ عام انسان ہوتا ہے، کہا یہ عام نہیں ہے، یہ مالک ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہے، اس کو عام انسان تصور مت کرو۔ اگر کوئی حبشہ کی شہزادی بھی ہو، شہزادی ہوگی حبشہ کی، لیکن اس گھرانے میں آ کے جیسے ہی کنیزی کو قبول کرتی ہے، عقل کی لگاموں کو ولی خدا کے ہاتھ میں دیتی ہے، پروردگار کہتا ہے آسان نہیں، یہ فضہ ہے، یہ فضہ ہے۔ خداوند عالم نے دیکھا کہ جس کی عقل کی لگام، جس کے تصورات، جس کے ذہن میں اس کی عقل کی لگامیں ولی خدا کے ہاتھ میں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں دینا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے لیے ہدایت مانگو، کہا اہدنا، خدایا ہماری ہدایت کر۔ اگر ایک انسان صرف اپنی ہدایت کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس کی عقل کی لگامیں ولی کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر ایک انسان صرف اپنی جائے نماز کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس کی عقل کی لگامیں ولی خدا کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے اہدنا، پروردگارہ ہماری ہدایت کر،
اگر ایک انسان اس طرح سے سوچتا ہے کہ سب کی ہدایت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی عقل کی لگام ولی خدا کے ہاتھ میں. یہ وہ انسان ہے کہ جو اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو ولی خدا کے مطابق انجام دیتا ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے انجام دیتا ہے. کسی نے آ کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ضد کی ہو کہ مولا آپ اجازت دیں یا نہ دیں، میں لڑنے کے لیے جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی لگام ولی خدا کے ہاتھ میں ہے، اپنے نفس کے ہاتھ میں نہیں. عقل کی لگام ولی خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے کوئی بھی بغیر اجازت کے نہیں جا رہا، بغیر پوچھے نہیں جا رہا، امام حسین کو پریشان کرتے ہوئے نہیں جا رہا. مولا عباس جس کی تمنا امیر المومنین کرتے چلے جائیں، کیوں کہا کہ وفا کا بادشاہ، وفا کا سلطان، وفا کی معراج، اطاعت کی معراج. کیوں؟ چونکہ عقل کی لگامیں کسی اور کے نہیں، حسین کے ہاتھ میں. نہ اپنے نفس کے پاس ہے، نہ اپنے جذبات کے پاس ہے، نہ اپنے تصورات کے پاس ہیں، نہ اپنی خواہشات کے پاس ہیں، نہ اپنے غریزوں کے پاس ہیں، نہ اپنی تمناؤں کے پاس ہیں. اگر کسی کے پاس ہیں تو حجت خدا کے پاس ہے. میری حجت خدا مجھ سے کیا چاہتی ہے، عقل کی لگام اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ انسان ہدایت پا گیا. اگر عقل کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سرکشی کی ہے، سرکشی کی، ہٹ گیا، اس ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا. کس طرف خداوند عالم ہدایت کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم کی جانب میری ہدایت کر دے. امیر المومنین سے پوچھا مولا صراط مستقیم کون ہے؟ کہا پھر کہیں بھٹکنا نہ. جب ہدایت مانگ رہے ہو اس نے ہدایت دینی ہے. اس دنیا میں اگر صراط مستقیم کسی کو بنا کر بھیجا ہے تو وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اگر انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں. اچھا مولا خدایت آپ سے سوال کرتے ہیں، توجہ ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ صراط کیوں کہا، طریق کیوں نہیں کہا؟ بھائی عربی زبان میں تو ہمارے پاس بہت سارے راستے کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا. جب بہت سارے لفظ استعمال ہوتے تو صراط کیوں کہا، طریق کہہ دیتے. اہدنا الطریق المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے، طریق بھی عربی زبان میں راستے ہی کو کہتے. صراط کیوں کہا؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. یعنی قرآن میں اگر خداوند عالم کوئی کلمہ استعمال کر رہا ہے تو اس کی کوئی تو وجہ ہے، اس کے اندر کوئی تو ایک خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے وہ کلمہ استعمال کیا. کہہ دیتا طریق. صراط کا جب میں نے جا کے معنی دیکھا لغت میں، عربی زبان میں صراط کہتے کسے؟ کہتے ہیں طریق وہ راستہ ہے کہ جس پر سالک چلتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طریق. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کسی سے پوچھا جائے کہ طریق لاہور کیا ہے تو آپ اس کو راستہ بتا دیں گے کہ یہاں سے سیدھا چلے جاؤ، آگے سے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ جہاں پر بھی تم نے جانا، آگے سے ایک بڑی سڑک آئے گی جس کو موٹر وے بولتے ہیں، وہاں سے چڑھو گے تو سیدھا لاہور جا کے اترو گے. اس کو کہتے ہیں طریق، یہ ہے راستہ. صراط اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پر چلنے والے کو نگل جائے. طریق وہ راستہ ہے کہ جو اپنے پر چلنے والے کو نگلتی نہیں ہے. صراط وہ راستہ ہے کہ جو اپنے پر چلنے والے کو نگل جائے. توجہ سے جملہ سنیے گا، لطف آئے گا. جب کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دے، یعنی خداوند عالم مجھے اس راستے پر چلا کہ جہاں پر میں خود کو علی کی ذات میں فنا کر دوں. یعنی جہاں پر صراط کہا ایسے کہ نگل جائے. اب آپ غور کر لیجئے، امیر المومنین کے تمام اصحاب کو لے لیجئے، جتنے بھی اصحاب ہیں، اگر ان سے پوچھیں تمہاری ذات کیا، کہا کچھ نہیں، جو ہیں علی ہیں. اگر ہمیں کسی کی حفاظت، امام حسین کربلا کو دیکھ لیجئے، آپ امام صادق علیہ السلام کے، آپ کسی بھی معصوم کے صحابیوں کو دیکھتے چلے جائیے، آپ کو ہر ایک حجت خدا کی راستے میں فنا دکھائی دے گا. اسی لیے جب خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہ کہنا کہ اہدنا الطریق المستقیم، کہ مجھے ہدایت کرے مستقیم راستے کی جانب، میں تمہیں ایسے راستے کی جانب ہدایت کروں گا کہ جس کے نتیجے میں جب تم اس راستے پر چلو گے تو وہ راستہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کی جمال میں خود کو گم کر بیٹھو گے. اس کی زیبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ تم اپنی ذات کو گم کر بیٹھو گے. بس پتہ یہ چلا کہ جب میں خداوند عالم سے